نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تتخذوا اليہود والنصارى صدق اللہ العظیم۔ معززین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہود و نصارہ کبھی بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان کو تم دوست بناؤ۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کو، ان کے دین کو قبول نہ کر لو، اس وقت تک ولن ترضی، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر تم یہود و نصارہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ ان کے مذہب کو قبول کر لو، اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن حق ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جس بربریت اور جس ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے فلسطین کے غزہ کے اندر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، جس کے اندر کتنے بے سہارا معصوم بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، سب کو جو ہے وہ انسانیت کے جو حقوق کے بڑے نام لیوا ہیں، وہ وہاں پر ان کو شہید کر رہے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ نام نہاد مسلمان ہیں، صرف مسلمان یعنی صرف نام کے رہ گئے ہیں، جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی اس طریقے سے ہے کل جسد الواحد ہے، جس طریقے سے ایک جسم ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا چبھے، تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارے معصوم بچوں کو، خواتین کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں بھول گیا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو۔ تو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھو کہ رب العالمین 313 صحابہ کرام کو اگر 1000 کے بدلے میں فتح و نصرت سے ہمکنار فرما سکتا ہے، تو یہاں اتنے سارے 57 ممالک اور مسلمان ممالک ہیں، ان کے ساتھ جو ہے آج تو کافی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ عطا فرمایا، بلکہ ہر ملک کی جو عوام ہے ہمارے اسلامی ممالک کی، ان میں تو جذبہ جہاد ہے، وہ تو احتجاج بھی کر رہے ہیں، اپنی آواز کو بلند بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران ہیں کہ صرف جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ حکومت سے معزول ہوتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی حق سمجھائے، ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے اسرائیل، ہمارے فلسطین کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں، وہاں پر سب خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر کئی مرتبہ قراردادیں پیش ہوئی ہیں، ابھی روس نے قرارداد پیش کی، امریکہ نے ویٹو کر دیا، پہلے 2-3 قراردادیں ہوئیں، ویٹو کر دیا۔ ان کو پتہ ہے کہ جب تک مسلمان مر رہے ہیں مرنے دو ان کو، اگر کفار زیادہ مریں گے تو فوراً وہ جنگ بند کر دیں گے۔ تو ہماری کیوں آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان صدق اللہ، سچ ہے رب العالمین کا کہ تم لوگ ان کو بھائی کبھی بھی راضی نہیں کر سکو گے، ان کی کتنی بھی تم لوگ
اگر فرما بردار بن جاؤ، کتنے ہی جو ہے تو ان کے تابع دار بن جاؤ، جب تک اپنا دین ان کو بیچ نہیں دو گے تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اقبال نے کہا تھا، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ ایک ایسا بھی دور تھا کہ مسلمان ایک عورت بچی کی اس کی درخواست کے اوپر محمد بن قاسم وہاں سے چلتا ہے اور ملتان آتا ہے، سندھ کو فتح کر دیتا ہے، بابل کو فتح کر دیتا ہے۔ تو آج ہم مسلمان ہیں، کتنی کثرت میں ہیں، لیکن ذرا برابر بھی ہمارے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا کہ ہمارے سامنے کتنے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ بس نماز روزے تو کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز روزے قبول بھی ہیں یا نہیں ہیں، رب العالمین قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ مسلمان کی اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ایک مسلمان مرتا رہے اور شہید ہوتا رہے اور دوسرا مسلمان جو ہے ٹس سے مس نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور جذبہ جہاد عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔